جائے. نظر نیاز دینا تیرا حق تھا، اس نے غیروں میں یہ بانٹ بانٹ کے تقسیم کیا ہے. یار زمین اجازت مانگتی ہے اللہ سے کہ مجھے حکم دے، میں اس کو اپنے اندر نکل جاؤں. آسمان اجازت مانگتا ہے اللہ سے کہ مجھے اجازت دے، میں اپنے سارے ستاروں پوری دنیا سمیت اس بندے میں ڈوب کے گر جاؤں. یعنی زمین و آسمان جس پہ انسانی بستی آباد ہے وہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے نیچے یا زمین کہتی ہے میرے اوپر یہ مجھے چلتا دکھائی دے. مومن آدمی کا بھی مطمع نظر یجاہدون فی سبیل اللہ، اس کے دل میں بھی یہ تڑپ رہنی چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے طاقت دی، اگر طاقت دی تو میں ایسے آدمی کا وجود زمین پہ برداشت نہیں کروں گا. اگر طاقت نہیں ہے کسی قوم کے پاس تو حکم زندگی موجود ہے. فلا تطع الکافرین ولا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ جہادا کبیرہ جہادا کبیرہ. میرے پیغمبر سارے کے سارے جہاد چھوٹے ہیں. زبان سے جہاد چھوٹا ہے، مال سے جہاد پھر بھی چھوٹا ہے، تلوار سے بھی جہاد چھوٹا ہے، نفس والا جہاد بھی چھوٹا ہے. ایک جہاد ہے جو تمام جہادوں کا سردار جہاد ہے، جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ اس کو اپنی شریعت کے دوسرے جہادوں والے حکم سے بھی ٹپا دے گا. فلا تطع الکافرین، اگر طاقت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کہ میں کسی مشرک کو کا صفایا کر دوں تو فلا تطع الکافرین. میرے پیغمبر مشرک لوگ جو کچھ بھی کہتے پھرے کہ یہ دین کے اندر لات منات عزا اور حبل کی توہین نہیں ہونی چاہیے، قرآن آپ ایک سال کے لیے، یہ انہوں نے کہا تھا ایک سال کے لیے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم تیرے اکیلے معبود کی عبادت کریں گے. بس سال سال کی باری بنا کے چلے رہتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر. اور پھر یہ جو فقراء مسلمان ہیں یہ ہم حیثیت والے آدمی ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے ہٹا دیں، کچھ لمحے کے لیے ٹائم بنا دیں، جب ہم نے آنا ہو تو یہ لوگ آپ کے پاس موجود نہ ہو، اس لیے تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے. وغیرہ ہم قرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا تو آپ اس قرآن کو ویسے ہی پرے ہٹا دیں. قرآن غیر ھذا، ھذا کا لفظ ہوتا ہے اشارہ کرنا کسی، انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ قرآن غیر ھذا، اس قرآن پاک سے ہمیں نفرت ہے، ہم اس کو سننا برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لایا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے جس طرح ھذا کے ذریعے اشارہ کیا ہے نا، میں بھی اشارہ کر کے کہتا ہوں علیکم بھذا القرآن، علیکم بھذا القرآن. اب قیامت کی صبح تک ہدایت کے لیے اور کوئی کتاب نہیں ہے بھذا القرآن. جس کو بھی ہدایت ملی اس قرآن کے آگے الٹے سوال کرنے سے نہیں ملے گی، تعویلیں کرنے سے نہیں ملے گی، بکھے پڑھنے سے نہیں ملے گی، اپنے آپ کو عالم کل اور مولا اور پورا امام ماننے سے نہیں ملے گی، مقابلے ملنے سے نہیں ملے گی، مناظرے کرنے سے نہیں ملے گی، ٹسل بازی میں آ کے علماء کے جلسے کرانے سے کچھ بھی تمہیں نہیں ملتا. اگر ملنا ہے تو علیکم بھذا القرآن، اس قرآن پاک کو عزت اور احترام سے زبان خاموش رکھ کے 4 دن اللہ کی کتاب کی تعلیم سننے سے ہی کچھ پلے پڑنا ہے اور کچھ نہیں. بات سمجھ آئی کچھ؟ یہ اللہ نے تقدیر کا رجسٹر کھولا ہے اور پوری لکھی ہے اور بند کہاں کیا ہے. من ترک الآداب رد عن الباب، جس عیاش نے میری کتاب کے آگے کوئی الٹا سوال ٹانکا ہے، کوئی تعویل کا رستہ یا کتاب سنانے والے کو اس نے بکا ہے، کچھ بھی اس نے کیا رد عن الباب، اس کے اوپر 1,24,000 پیغمبر مل کے زور لگائیں. تقدیر کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں یہتدوا اذا ابدا، نہیں یفلحوا اذا ابدا، رد عن الباب. اس آدمی کو ہدایت کا رستہ کبھی مل نہیں.
ادب کتاب اللہ کا ضروری، اور ادب کیا ہے؟ وہ پہاڑ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اپنے شیطان کو دے نا طلاق کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے پاس دنیا کے بڑے مسلمان کی مصیبت بڑی عجیب ہے، اے مصیبتیں پیر رکھتا ہے سرکار بعد چوں، اے پتہ کس دن نہ ہوتا مسلمان، یار آپ کی میں بات نہیں کر رہا، میں معاشرتی ایک عکاسی تردید کر رہا ہوتا ہوں، مطلب ہے بھئی یہ قوم مومنہ دی جڑی ہے، ان کو مسجد کے اندر پیر رکھنے سے پہلے کا دماغ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا عالم اور بھئی نام مرادا کہ تیرا یہی دماغ ہے تے آیا اتنے کی یاد لے جا جا کے کو مسیح سنبھال سے، یہ ایڈا ہی مطلب عالم کامل ہے، تو پھر سب کے آگے تو زانو ہو کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، ادب کیا ہے؟ جہاں سے ہر چیز کا رستہ ہے پورا اللہ کی رحمت اور جوہر سلام کا کھلنا ہے کہ بندہ 4 دن اپنے آپ پہ ضبط کر کے اللہ کی کتاب کی تعلیم کے اندر بیٹھے، 50% سے زائد اشکالات پیدا کیے ہوئے شیطان کے اللہ کی کتاب تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی دور کر دے گی، اس لیے سارا مقام ہدایت کا نصیب ہوتا ہے۔ او بدل ہو، مکے والے آ کر کہنے لگے یا آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں، جہاں آتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں زندہ، او بدل ہو وہاں صرف اتنا کر دیں کہ بھائی عام مردے نہیں زندہ، صرف انبیاء زندہ ہیں، او بدل ہو، اور انبیاء میں سے بھی پیچ اپ کر رہے ہیں نا، کوآپریشن ہے بھائی، انبیاء بھی سارا کچھ نہیں سنتے، پہلی تو بات ہے کہ عام مردے زندے نہیں، صرف انبیاء زندہ ہے، انبیاء میں سے بھی وہ سارا کچھ نہیں سنتے، صرف صلاۃ و سلام سن لیتے ہیں، اس لیے یوں کر کے آپ تبدیل کر دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر فلا تطع الکافرین، دین کے معاملے میں کوئی مشرک بھونکتا پھرے کہ تعویذ لکھنے جائز ہیں، پیغمبر پہ جادو چلا ہے، اللہ کے علاوہ انبیاء بھی زندہ ہوتے ہیں، فلا تطع الکافرین، تمہیں ان کافروں کی بات دین کے معاملے میں نہیں ماننی، وجاہدہم، اگر کسی کے پاس تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں تو ضمنی حکم ہمارا ہے، وجاہدہم، آپ میرے پیغمبر جہاد کرتے ہی رہیے، جہادن کبیرہ کبیرہ کبیرہ، ایک ہے جہاد جو میرے پیغمبر سارے جہادوں کے سردار تلوار والے جہاد کا بھی شہنشاہ ہے، جہادن کبیرہ جہادن کبیرہ، وہ کیا ہے جہاد کبیر؟ بجاہدہم بہی، یہ اس قرآن پاک سے بندہ جس کو بھی ملے اس کو یہی پیغام دے کہ اللہ اپنی صفتوں میں اکیلا ہی اکیلا ہے، یہ قرآن کے ذریعے اللہ کی دعوت توحید جہادن کبیرہ، یہی جہاد کبیر ہے نا معاملہ۔ پنجویں علامت 4 ہو گئی ہے سرکار، پنجویں علامت جو آج آپ سنیں گے اور موضوع مکمل ہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اس مومن قوم کی جو اللہ کا آسمانی سٹیمپ شدہ مومن بندہ ہے، 5ویں علامت اس قوم کی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ اگر اللہ کی کتاب پہ چل رہا ہے، اللہ کی توحید پہ چل رہا ہے، اس کو کوئی جتنا بھی بچے کہ یہ بزرگوں کا بکے کہ یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ پیروں کا منکر ہے، اولیاء کا گستاخ ہے، یہ بزرگوں کا نافرمان ہے، آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے، اس نے نیا دین نکالا ہے، ہر چوتھے دن اس نے نیا مسئلہ نکالا ہے، سارے جہان والے کافر ہیں، یہ اکیلا مسلمان ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ صرف 7-10 ہی مسلمان ہے۔ جو کوئی بھی اس کو اللہ کے دین توحید یا کسی جگہ پر وہ مومن بندہ ہے، اس نے دین کے کسی مسئلے پہ عمل کیا ہے اور ساتھ بیٹھنے والا اس کو بک رہا ہے، وہاں 5ویں علامت مومن کی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، مومن بندے نہیں خوف محسوس کرتے کسی برا کہنے والے کے برا کہنے کا، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے یا بکواس کرنے والے کا کو اثر ہی قبول نہیں کرتے۔ جب اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام آتے تھے اور پہلے دن ایک آدمی آیا ہے، جو بھی آتا اسلام قبول کرنے، اللہ کے رسول اس سے بیعت لیتے، اور بیعت کا عنوان کیا ہوتا تھا؟
مجموعہ بیت کا بایعنا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں پیچھے پیچھے دہرائیا، بایعنا رسول اللہ علی السمع والطاعہ وعلی ان نقول بالعدل این کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اس وقت بھی مخالفت زوروں پر تھی نا، اور بکنے والے رات دن بکا کرتے تھے کہ یہ صحابی ہیں، یہ مطلب کاہن ہیں، یہ جادوگر وغیرہ ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے ہاں بھئی یہ الفاظ پڑھ، بایعنا رسول اللہ، میں بیعت کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ، السمع والطاعہ، کہ میں جب بھی سنوں گا اللہ کا قرآن سنوں گا، والطاعت، اور قرآن سن کے الٹے سوال اور تعویلات کرنے کی بجائے والطاعت میں ماننے کی طرف آؤں گا۔ اور ایک تو یہ جز ہے، وَعَلَىٰ أَن نَّقُومَ بِالْعَدْلِ، اور میں بالکل عدل اور حق بات کہوں گا، أَيْنَ كُنَّا، جہاں کہیں بھی ہوا میں، زمین کے جس بھی ٹکڑے میں ہوا، عَلَىٰ أَن نَّقُومَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ او آیت کا ترجمہ، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ میں کسی دین محمد پہ چلتا ہوا مجھے کوئی بھی کو بکواس کرے گا تو میری صحت دے اوپر کوئی اثر ہے؟ آگے چلیے ذرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی، لا یمنعن احدکم ہیبۃ الناس ان یقول فی حق، لا یمنعن احدکم، نہ روکے تم میں سے کسی ایک بھی بندے کو ہیبۃ الناس، لوگوں کی کا برا بھلا کہنا، ان یقول فی حق، حق بات کہنے سے تمہیں لوگوں کی دہشت کبھی مروب قتل نہ بنائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من التمس رضا بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، من التمس، جو بندہ چمٹ گیا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، دین کے مسئلوں پہ عمل کرتا ہوا، دماغ اس کا کیا ہے؟ رضا اللہ، وہ کہتا ہے مجھے کسی سے تعریف سننے کی ضرورت ہے، رضا اللہ، میں نے اگر اللہ کی کتاب کا حکم کوئی سن کے مانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مانا ہے، اور جب وہ اس رستے پہ چل رہا ہے تو بے ساخت الناس، لوگ اس کے اوپر بڑے غضبناک ہو گئے ہیں اور بکواسات انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور پھر اس کو توحید کی وجہ سے تانے دینے شروع کر دیے ہیں، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ کریم کے رسول فرماتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تمہیں اس کی ملامت کرنے کی تو ضرورت نہیں۔ چل مطلب عرض کرنے کا، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے، یار آج ایک بات تو بتا، میں اکثر تجسس کرتا ہوں تیرے بارے میں اور تجھے میں دو حالتوں میں دیکھتا رہتا ہوں اپنی نظر سے، مگر تو مجھے ایک بات بتا یار، جب بھی تو تیری تعریف کرے تے تو منہ جڑا ہے نا اپنا کہ دوجے پاسے کر لینا، اور جب بھی تجھے کوئی بکواس کرے اور تو منہ نیچے کر لیتا ہے، ایڈی کھبے پاسے تے نیچے منہ کرنے کی وجہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی وجہ نہیں، تعلیم آپ کی پر ہی عمل کیا ہے، بھئی اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میرے اندر خوشی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقی تعریف کا مالک اللہ ہے، اور جس سبب سے جس کی بھی کائنات میں تعریف ہوتی ہے اس سبب کو اگر اللہ نہ پیدا کرے تو اس کی تعریف کرنے والا کس طرح کر سکے؟ اور اگر کوئی مجھے نیک کہے اس نیکی کی بھی توفیق تو اللہ نے دی ہے، اور اگر کوئی مجھے بکواس کرتا ہے تو مجھے ایک رتی جتنا میرے دل پہ ملال نہیں آتا، اس لیے میں منہ نیچے کر لیتا ہوں، بھئی اگر کوئی بک رہا ہے تو خود ہی اپنا اللہ سے انتقام اس سے لے لے گا اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق اکبر ہے تو میرا صحابی، مگر تو انبیاء کے اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں یخشونہ وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، لا یخشون احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے تجھے اگر کسی کی ملامت کا یا کسی کے برا کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو میری گنتی میں تو نبوت کے مقام کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر کے متعلق ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا نبی علیہ السلام نے، بھئی یہ ہے نا ہمارا عمر
قویًا امینا لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، ایسا کوئی اللہ نے اسے امین مضبوط بنایا اس کے دماغ کو کہ کوئی بکواس کرتا رہے، عمر کی صحت پہ کوئی اثر۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھائی یہ کام تو ہوتا ہی منافقین کا، مسلمان آدمیوں پہ تان زدگی کرنا، انہیں بکواس کرنا، ان کے امام کو بھونکنا، ان کی مسجد کو بھونکنا۔ بھائی 7 مسلمان ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کے پیچھے جمعہ، چٹا بکواس بھونکتے ہیں۔ میری طرف سے جس مرضی کے پیچھے پڑھ لو جا کر، ہر کسی نے خدا کو جواب، یوم ندعو کل اناس بامامہم، دن قیامت کے ہم بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، دن قیامت کے ہم ہر ٹولی کو بلائیں گے، بے امامہم، سمیت ان کے امام کے، جس جس امام کی اقتدا میں وہ کھڑا ہے، دن قیامت کے خود ہی اللہ کو جواب دے دے گا۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھائی یہ تو منافق آدمیوں کی سیرت ہے، مسلمانوں پہ کو برا کہنا اور تان زدگی کرنا، جب کہنے والے ہوتے ہی منافق ہیں۔ اور ایک آدمی دوسرے کے پاس گیا، جٹک کی گل دنیا کی عام معاشرتی سے، اس نے اسے جا کر کہا کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ مجھے گالیاں دے اور مجھے یوں یوں کہتا۔ اس نے، اور جس طرح آپ بھی کہہ دیتے ہو یار نہ لے تے کسے بندے دا لے، نہ لے تے کسے بندے دا نام لے، جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے وہ تو ہے ہی بے دین کافر، اس کی بات کا کیا مول ہے؟ یا تو وہ تجھے اچھی سیرت اور کردار والا بندہ تجھے برا بھلا کہے، پھر بھی 4 بندے مل کے اس سے پوچھیں، جب ایک آدمی کے بارے میں کتاب نے فیصلہ